ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مماثل له أزلي أبدي سرمدي دائمي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا. اللہ رب ذوالجلال کی توحید کے حوالے سے، اللہ کی عظمت کے حوالے سے بیان ہے، تو اس حوالے سے حمد کے چند اشعار مل کے میرے ساتھ پڑھیے. چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا. یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، طائروں میں بھی تیری ثنا ہے. طائر کہتے ہیں پرندے کو. یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، طائروں میں بھی تیری ثنا ہے. دم میں تیرا کروں سجدہ تجھ کو کروں اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا. بھائی اٹھ جائیں، اللہ کے بندے اوپر بیٹھا ہوں میں نے نہیں دیکھا، ابھی دیکھا. اتنا سینس تو ہونا چاہیے خود اللہ کا. بعد از حمد و صلاۃ نہایت ہی واجب الاحترام جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں عقیدہ توحید کو بیان فرمایا. عقیدہ توحید یہ ہے کیا؟ بہت سارے محدثین کرام نے اس پر بحث کی ہے. عقیدہ توحید اس کی بنیاد
اس کی تعریف، اس کا مطلب، معنی، مفہوم کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہے ایک ماننا۔ توحید واحد احد سے ہے، جس کا لغوی معنی ہے ایک ماننا، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات اور جو اس کے جملہ اوصاف و کمالات کے لحاظ سے اکیلا ماننا، یہ توحید ہے۔ اور عقیدہ توحید کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، جو اس کی اقسام ہیں ان میں توحید ربوبیت بھی آتی ہے، توحید الوہیت یہ اس کی دوسری قسم ہے، اور تیسری قسم اس کی توحید اسماء و صفات ہے۔ اب توحید ربوبیت کیا ہے، ذرا سا اس کو سمجھ لیجئے۔ توحید ربوبیت انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اور اس کائنات کی خلقت میں، اس کی ملکیت میں اور رزق دینے میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ جو توحید ربوبیت ہے، اللہ نے سورہ روم میں اس کا ذکر فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری تخلیق کی ہے، پھر وہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ فرمایا ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارتا بھی ہے، تمہیں موت بھی دیتا ہے۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور پھر فرمایا هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، فرمایا کون ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو لائے سامنے، کون ہے ایسی ذات جن کو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ ایسے کوئی کام کرنے والا شخص ہے، ایسی کوئی ذات ہے تو سامنے لاؤ۔ فرمایا کون ہے ایسا جو تخلیق کرے، جو اس کائنات کا مالک ہو، اور کون ہے ایسا جو تمہیں رزق دے؟ وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ فرمایا سبحانہ، اللہ رب ذوالجلال اس سے پاک ہے، وتعالی وہ بہت بلند ہے، عما یشرکون، جس سے وہ مشرکین شرک کرتے ہیں۔ وہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کو ٹھہراتے ہیں، حصہ دار بناتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب ذوالجلال کی ہی ذات ہے جو تمہیں پیدا بھی کرتی ہے، جو تمہیں رزق بھی دیتی ہے، جو تمہیں موت بھی دیتی ہے، اور موت کے بعد زندگی دینے والی ذات بھی وہی اللہ کی ذات ہے۔ جیسے ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ عقیدہ ہے، ہر انسان کا یہ عقیدہ ہے۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، وکتبہ، اور کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، والقدر خیرہ وشرہ، اور اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے اچھی اور بری تقدیر پر میں یقین رکھتا ہوں، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان لاتا ہوں۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی پر بھی میں ایمان لاتا ہوں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کفار مشرکین بھی وہ انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہاں موت آئے گی، ایک نہ ایک دن ہم نے مٹ جانا ہے،
ہاں والبعث بعد الموت، موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم میں اللہ رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں ایک واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ کہا کہ میں خدا ہوں، سارا ایک جگہ غلہ انہوں نے اکٹھا کر لیا اور اپنے جو اس کے فوجی تھے، جو اس کے سیکیورٹی گارڈ تھے، کہا کہ کسی کو کھانا نہیں دینا، مجھے خدا کہیں گے، میری عبادت کریں گے تب ان کو کھانا دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غلہ چونکہ سب اس کے پاس جمع تھا، آپ تشریف لے گئے اور کہا کہ کھانا دو ان لوگوں کو، کیوں ان کا تم نے غلہ دبایا ہوا ہے؟ کہنے لگا اے ابراہیم مجھے رب مانو، میں رب ہوں۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا نہیں تو رب نہیں ہے۔ کہنے لگا کیوں نہیں ہوں؟ فرمایا میرا رب تو وہ ہے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ قرآن سن کے محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال اعلان فرماتا ہے جناب ابراہیم جب نمرود کے سامنے گئے، فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اور میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں۔ پوچھا کیسے تو موت دیتا ہے، کیسے تو زندگی دیتا ہے؟ نمرود نے اپنے قید خانے سے 2 قیدی منگوائے، ایک قیدی جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی، کہنے لگا جاؤ میں نے تجھے زندگی دے دی۔ دوسرا قیدی جس کو زندگی، جس کو آزادی کا پروانہ جاری ہو گیا تھا، کہا اس کو قتل کر دو۔ کہنے لگا اے ابراہیم دیکھنا میں بھی موت دیتا ہوں میں بھی زندگی دیتا ہوں، تیرا رب بھی زندگی دیتا ہے تیرا رب بھی موت دیتا ہے۔ اے ابراہیم میں تیرا رب ہوں۔ جناب ابراہیم نے دیکھا کہ یہ نمرود سمجھنے والا نہیں، یہ مشرک سمجھنے والا نہیں۔ جناب ابراہیم نے دوسری دلیل دی، اللہ کا قرآن 3 سپارہ، اللہ رب الجلال نے فرمایا قال ابراہیم، ابراہیم نے نمرود کو جواب دیا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ جناب ابراہیم نے فرمایا او نمرود اگر تو خدا ہے، اگر تو خدا ہے، میں بتاتا ہوں میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اے نمرود اگر تو خدا ہے، ہاں تیرے پاس طاقت ہے تو جانا میرا یہ مطالبہ قبول کر لے، میرا یہ مباہلہ منظور کر لے، جا مغرب سے سورج کو طلوع کر مغرب مشرق میں غروب کر کے مجھے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، نمرود جب یہ دلیل سنی مبہوت ہو گیا، اب اس کے پاس طاقت نہ تھی، مبہوت ہو گیا۔ اور اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ بھی ان ظالموں کو پھر ہدایت نہیں دیتا ہے، وہ اور برائی کرتے جاتے ہیں اور ظلمتوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گرتے جاتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب ذوالجلال نے 260 نمبر آیت میں اللہ رب ذوالجلال کہ یہی حضرت خلیل پیارے نبی
آپ نے اللہ رب ذوالجلال کی اسی جو شان ہے کہ وہ موت کے بعد واپس زندگی عطا کرے گا، اس کے اوپر جب آپ نے دلیل طلب کی، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام آپ ایک دن کہیں جا رہے تھے تو ایک آدمی مرا ہوا دیکھا کہ وہ اس کا کچھ حصہ باہر خشکی پر ہے، کچھ حصہ اس کا پانی میں ہے۔ پانی میں جو حصہ ہے وہ مچھلیاں کھا رہی ہیں، وہ پانی کے جو جانور ہیں وہ کھا رہے ہیں، اور جو خشکی پر حصہ ہے اس کو جنگلی درندے کھاتے ہیں، اور جب جنگلی درندے ہٹ جاتے ہیں وہاں پرندے آ جاتے ہیں، وہ بھی اپنا حصہ لے کر جاتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اے پروردگار تو قادر ہے، مجھے تیری قدرت پر یقین ہے، لیکن یہ جو میرا دل ہے نا اطمینان چاہتا ہے، پروردگار میں وہ تیری کاریگری میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے پروردگار تو مجھے دکھا کے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، او میرے خلیل میں نے تجھے خلت کا تاج پہنایا ہے، کہ اس بات پر تو یقین نہیں رکھتا؟ عرض کی بلا ولکن لیطمئن قلبی، فرمایا کیوں نہیں پروردگار، میں تیری قدرت پر یقین رکھتا ہوں لیکن میں اپنا دل کا اطمینان چاہتا ہوں، پروردگار عالم میری یہ تمنا پوری فرما دے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ جناب پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم سے فرمایا او ابراہیم اگر تو رب کی قدرت کا یہ مظہر دیکھنا چاہتا ہے، اے ابراہیم 4 پرندے لے لے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ 4 پرندے کون سے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرغ کو لیا، مور کو لیا، کوا لیا، کبوتر کو لیا، ان کو اپنے ساتھ ہلایا، اپنے ساتھ مانوس کر دیا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا، پروردگار عالم نے حکم دیا اے ابراہیم ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا دے، ان کی بوٹیاں آپس میں مکس کر لے، ان کا قیمہ بنا کر ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو فلاں پہاڑ پہ رکھ دے، ایک حصے کو دوسرے پہاڑ پہ رکھ دے، تیسرے حصے کو تیسرے پہاڑ پر، چوتھے حصے کو چوتھے پہاڑ پر، سر کو ان کی گردنوں کو اپنے پاس رکھ لے۔ پھر فرمایا یاتینک سایہ، اے ابراہیم جانا، پھر تو ان کو اپنی طرف بلا، ثم ادعوہن یاتینک سایہ، اے ابراہیم ان کا تو نام لے کر پکار۔ جناب ابراہیم نے ایسا کیا، 4 پرندوں کو لے کے ان کا قیمہ بنایا، قیمہ بنا کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا، ان کے سر ان کے اپنے پاس ہیں، پھر ان کو نام لے کر بلایا۔ وہاں سے کچھ بوٹیاں ادھر سے اڑ کے آ رہی ہیں، کچھ اس کا حصہ ادھر سے اڑ کے آ رہا ہے، ملتے ملتے ان کے پاس جو سر رکھے ہوئے تھے ان کے ساتھ آ کر مل گئے اور مل کر اڑنے لگے۔ اللہ رب ذوالجلال کے پیارے خلیل نے فرمایا، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی اے پروردگار میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، میں تیری قدرت کے اس مظہر کو دیکھ کر پروردگار عالم میں تیری بڑائی بیان کرتا ہوں۔ پروردگار نے اعلان فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اے ابراہیم جان لے اللہ رب ذوالجلال بڑی حکمت والا، وہ بڑی حکمت والا غالب ہے، وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کی توحید پر دلیل دی، اور اسی طرح کے قرآن حکیم میں
کئی سارے واقعات ہیں. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس سے پہلی آیت میں چلے جائیں، آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں اللہ کے پیارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام، آپ بھی ایک بستی سے گزرے، وہاں دیکھا بستی اجڑی ہوئی پڑی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار یہ اجڑے ہوئے لوگ، ان کو تو کیسے زندہ فرمائے گا؟ اللہ رب ذوالجلال نے ان کو 100 سال کے لیے موت عطا فرما دی، موت دے دی، ان کی روح کو قبض کر لیا. وہ وہاں آرام کرنے کے لیے سوئے، لیکن ان کی روح قبض ہو گئی. تو 100 سال کے بعد جب جاگے تو اللہ نے ان سے فرمایا، اے عزیر، اے پر میرے پیارے نبی عزیر، تو کتنا عرصہ یہاں رہا؟ کہنے لگے، قالا لبثتو یوما او بعد یوم، ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ میں یہاں رہا. فرمایا، قالا بل لبثت مئۃ عام، اے میرے پیارے عزیر، تو ایک دن یا دن کا حصہ نہیں، بلکہ تجھے اللہ نے 100 سال کے لیے موت عطا کی تھی، موت دی تھی، اس کے بعد تو زندہ ہوا ہے. فرمایا، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو پینے کو دیکھ، وہ اسی طرح سلامت ہے. پھر فرمایا، وانظر الی حمارک، پھر اپنے اس گدھے کو دیکھ، اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، اس کا گوشت ختم ہو چکا ہے. جب اس پر نظر کی اللہ کی قدرت سے، اس پر گوشت آنا شروع ہوا، اس کی کھال آئی، پھر اس کے ساتھ بال، پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. فرمایا، اے عزیر، اللہ رب ذوالجلال اسی طرح زندہ فرمائے گا. اسی لیے تو ہم اللہ رب ذوالجلال کی بڑائی بیان کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا کس نے تیری، سارے بولیں گے، سردی تو ہے لیکن بولیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے جسم میں حرارت بھی پیدا ہوگی. اللہ رب ذوالجلال کی بڑائی کا بیان ہے. چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا کس نے تیری، اور یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، طائروں میں بھی تیری ثنا ہے، دم میں تیرا بروں سجدہ تجھ کو کروں اے خدایا کس نے تیری، اور تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا. وہ کائنات کے رب کی کاریگری کو دیکھیے، بارش کا ایک قطرہ جب آسمان سے نیچے زمین پہ آتا ہے، اگر وہی قطرہ بکری کے منہ میں سے ہوتا ہوا اس کے تھنوں سے دودھ بن کر نکلتا ہے، وہی پانی کا قطرہ اگر سانپ کے منہ میں چلا جائے اس کو زہر بنا دینے والا اللہ ہے. وہی پانی کا قطرہ جب زمین سے آم کی جڑوں سے ہوتا ہوا، اس کے تنے سے ہوتا ہوا شاخوں میں جاتا ہے، شاخوں سے ہوتا ہوا آم کے پھل میں جاتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اسے رس بنا دیتا ہے. اللہ رب ذوالجلال اسے رس بنا دیتا ہے. یہ رب ذوالجلال کی قدرت ہے. دم میں تیرا بروں سجدہ تجھ کو کروں اے خدایا کس نے تیری، اور تیرے جلوے عیاں تو نہاں ہے، تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے، اور بحروں پر میں ہے تو خشک و تر میں ہے تو اے خدایا کس نے تیری، اور تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا.
مدینے